ماشاءاللہ کیا خوبصورت جشن، اور جس طرح آپ نے سنا ماشاءاللہ نیو یارک والوں نے مہمان نوازی کا حق ادا کر دیا الحمدللہ۔ اور ایک جملہ اور عرض کر دوں، ماشاءاللہ خدا کی زمین پر میر تکلم بس ایک ہی ہے الحمدللہ۔ ہاں یا علم، میں بس دو چار جملے، جشن ہو گیا، ورکنگ ڈیز ہیں، ویک ڈیز ہیں، اور میں تو لوکل ہوں، انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے، اور دو چار جملے عرض کر کے ایک دو سوالوں کے جواب، ایک پیغام اور زحمتیں تمام انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة علی اہلہا، الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت آل محمد صلوات۔ اما بعد فقد قال الرحمن فی کتاب الفرقان وقولہ الحق واصدق الصادقین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھ لیجئے کہ اہل بیت کے فضائل اتنے ہیں ماشاءاللہ، ایک سمندر تھا جو چھلک رہا تھا، ابھی فضائل اتنے ہیں کہ اگر آپ انہیں پھیلا دیں تو سمندر بن جائے، اور سمٹنے میں آئیں تو ایک نقطے میں سمو جائیں۔ یہاں طول دینے کی ضرورت نہیں ہوتی، آپ بس اپنے اس مدعا کو میں دو چار جملوں میں انشاءاللہ عرض کروں گا۔ دیکھیے جب بات آتی ہے امام غائب کی تو اعتراض شروع ہو جاتے ہیں، دیکھیے جی یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ ہیں اور غائب ہیں، اگر موجود ہیں تو نظر کیوں نہیں آتے، اور اگر آنکھوں سے اوجھل ہیں، غائب ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ہے نہیں۔ میں آپ کی اس موجودگی میں اس اعتراض کا جواب یوں دوں گا کہ جب بات جنت کی ہو، حالانکہ ملا نے جنت دیکھی نہیں، بات حوروں کی ہو تو سب مرنے کے لیے بےتاب بیٹھے ہیں کہ حوریں ملیں گی، حالانکہ حوروں کو کسی نے دیکھا نہیں۔ جنت غائب ہے، ماننے پہ کوئی اعتراض نہیں، حوریں نہیں دیکھی، ماننے پہ کوئی اعتراض نہیں، فرشتے نہیں دیکھے، ماننے پہ کوئی اعتراض نہیں، ارے شیطان نہیں دیکھا، کوئی اعتراض نہیں کرتا۔ اگر یہ عدالت خداوندی کے خلاف تھا، اگر گمراہ کرنے والا موجود ہے تو یقیناً پردے غیب میں ایک ہدایت کرنے والا بھی موجود ہے۔ بسم اللہ یا علی، ہدایت کرنے والا موجود ہے، ہاں وہ پردے غیبت میں موجود ہے، اور پردے غیبت میں رہ کر بھی ہدایت ایسے ہی کر رہا ہے جیسے سورج جو بادلوں کے پیچھے چھپ جائے، کوئی سورج کی موجودگی کا انکار نہیں کرتا، اس کی شعائیں، اس کی روشنی چھن چھن کر آتی رہتی ہے اور نورانیت پھیلاتی رہتی ہے۔ دیکھیے یہ وہ امام ہیں کہ ان کی غیبت میں بھی فلسفہ ہے، اور غیبت کا عقیدہ وہ ہے کہ عقیدہ غیبت اگر نہ ہو تو آپ یہ سمجھے کہ آپ کا بنیادی عقیدہ ہی خراب ہے۔ قرآن حکیم کی سورہ بقرہ دیکھ لیں، آغاز ہی ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، یعنی یہ قرآن ہدایت ان کے لیے ہے جن کا غیب پر ایمان ہے، جن کا غیب پر ایمان نہیں ہے، گویا ان کا ایمان، ان کا اسلام ہی جو ہے وہ ثابت نہیں ہے۔ ایمان اور اسلام ثابت تب ہوگا جب غائب پر بھی ایمان ہوگا، امام غائب پر بھی ایمان ہوگا۔ اللہ اکبر۔ یا علی اللہم صلی علی محمد۔ اور غیبت کے اس عرصے میں ہم امام سے ہمارا تعلق منقطع نہیں ہے، ہم امام سے مربوط ہیں، ہم امام سے جڑے ہوئے ہیں۔ ابھی ایک شعر میں پڑھوں گا جو تکلم صاحب نے پڑھا، ہم امام سے جڑے ہوئے ہیں۔ کیسے جڑے ہوئے ہیں؟ بے شمار ذرائع ہیں، بے شمار وسائل ہیں، ان میں سے ایک ذریعہ ہے عریضہ لکھنا۔ عریضہ لکھ کے ہم اپنے امام سے اپنے تعلق کو، اچھا پھر اعتراض ہوتا ہے کہ دیکھیے جی یہ عریضہ کیسے ان تک پہنچتا ہے؟ ان کا معمول دیکھیں، ان کا دستور دیکھیں کہ یہ کیا کرتے ہیں کہ عریضہ لکھ کر
سپرد آب کر دیتے ہیں، پانی کے حوالے کر دیتے ہیں۔ میں نے کہا تم نے قرآن پڑھا ہی نہیں، ہمیں یقین ہے کہ جو پانی کے سپرد کرتے ہیں، موسیٰ کی ماں کو بھی اللہ نے وحی کی تھی، موسیٰ کو پانی کے سپرد کر دے، ہمارا یہ وعدہ ہے واپس تم تک پہنچائیں گے، اور جہاں تک پہنچنا ہے وہاں تک بھی پہنچائیں گے۔ ہم تو قرآن پہ عمل کر کے اپنے عریضے سپرد آب کرتے ہیں، وہ ادھر امام زمان تک پہنچ جاتے ہیں۔ توجہ ہے؟ اچھا، اے دل، وہ پڑھا تھا جو میر صاحب نے، اے دل میرے عریضے کی کشتی میں بیٹھ جا، یہ خوب جانتا ہے ٹھکانہ امام کا۔ اچھا، پھر اعتراض ہوتا ہے کہ یہ عریضہ اس لیے لکھتے ہیں چونکہ انہیں ان کے امام کی خیریت معلوم کرنا ہے، امام کی خیریت۔ ہمارے ہاں جو عموماً خط و کتابت کا جو آپ کی خیریت نیک مطلوب چاہتا ہوں، ایک زمانے میں یہ لکھا جاتا تھا نا، اب اردو کو تصحیح کرنے کا تو وقت نہیں ہے، نیک مطلوب تو خیریت معلوم کرنے کے لیے میں کہتا ہوں نہیں، ہم اپنے امام کی خدمت میں عریضہ خیریت لکھنے اور خیریت معلوم کرنے کے لیے نہیں لکھتے، چونکہ ہمارا عقیدہ ہے اور بڑا مضبوط عقیدہ ہے، وَبِيُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَىٰ وَبِوَجُودِهِ ثَبَتَتِ الْأَرْضُ وَالسَّمَاءُ، اور ہمارا ایمان اور عقیدہ یہ بھی ہے وَلَوْلَا الْحُجَّةُ لَسَقَطَ الْأَرْضُ بِأَهْلِهَا، اگر حجت نہ ہو تو زمین اپنے اہل کے ساتھ دھنس جائے، زمین تباہ و برباد ہو جائے، اور امام کے وجود بابرکت ہی سے یہ کائنات قائم اور دائم ہے۔ ہمیں امام کی خیریت معلوم کرنے کے لیے عریضے اور استغاثے لکھنے کی ضرورت نہیں، ہمیں تو جب سورج چمکتا ہے تو امام کی خیریت کی اطلاع دیتا ہے، چاند دمکتا ہے تو امام کی خیریت کی خبر آتی ہے، ستارے ٹمٹماتے ہیں تو بتاتے ہیں امام خیریت سے ہیں، ہوائیں چلتی ہیں تو بتاتی ہیں امام خیریت سے ہے، آسمان کا شامیانہ قائم ہے بتاتا ہے امام خیریت سے ہے، زمین اپنے اہل کے ساتھ موجود ہے تو بتاتی ہے امام خیریت۔ ایک یا دو جو یا علی یا علی یا علی، ایک یا دو جملے، ایک یا دو۔ ہمارا ایمان یہ ہے کہ امام زندہ ہیں۔ اچھا، جب امام کی زندگی پر بات آئے تو کہتے ہیں یہ کیسے زندہ ہیں، حالانکہ 4 نبی بھی ایسے ہیں جو آج تک زندہ ہیں۔ 2 نبی آسمانوں پہ ہیں، 2 نبی زمین پر ہیں۔ حضرت عیسیٰ چوتھے آسمان پر ہیں، حضرت ادریس وہ بھی زندہ ہیں، آسمانوں پر ہیں، حضرت الیاس اور حضرت خضر زمین پر ہیں۔ اور یہ بھی اللہ کی حکمت ہے، اب وقت نہیں ہے کہ اس کی تشریح میں جاؤں، یہ بھی خدا کی حکمت ہے کہ خدا نے حضرت عیسیٰ کو کیوں بٹھا رکھا ہے چوتھے آسمان پر۔ اور ابھی آپ نے اشعار میں سنا کہ جب امام زمان کا ظہور ہوگا، حضرت عیسیٰ نازل ہوں گے اور امام کے ہاتھ پر اولہ من یبایع فہو عیسیٰ ابن مریم، جو سب سے پہلے بیعت کریں گے امام کے ہاتھوں پر، وہ حضرت عیسیٰ ہوں گے۔ امام کی امامت کی بھی گواہی دیں گے، چونکہ معصوم کا گواہ معصوم کے علاوہ ہو نہیں سکتا۔ یہ اللہ کا راز تھا کہ ایک معصوم کو وہاں بٹھا رکھا ہے کہ جب فرزند زہرا کا ظہور ہو، عیسیٰ آئیں اور مہدی کی امامت کی گواہی دیں۔ ارے بھائی، اگر معصوم کا گواہ غیر معصوم نہیں ہو سکتا تو معصوم کا خلیفہ غیر معصوم کیسے ہو سکتا؟ معصوم کا گواہ معصوم ہوگا۔ اور پھر یہ بھی آپ نے سنا، بس میں آخری بات کر کے زحمت تمام کر رہا ہوں، یہ بھی آپ نے سنا کہ جب وقت نماز ہوگا تو حضرت عیسیٰ کہیں گے فرزند زہرا تقدم، آپ آگے بڑھیے، آپ امامت کرائیں، میں آپ کی اقتداء میں نماز پڑھوں گا۔ اب دنیا یہ تو جانتی ہے نا، عیسیٰ معصوم بھی ہیں، عیسیٰ کی ماں بھی معصومہ ہے، عیسیٰ نبی بھی ہیں، عیسیٰ اولو العزم بھی ہیں، عیسیٰ صاحب کتاب بھی ہیں، عیسیٰ صاحب کلمہ بھی ہیں، یعنی وہ عیسیٰ جو اتنی خصوصیات رکھتے ہوں، وہ بھی مہدی کے آگے کھڑے ہونے کی جسارت
نہیں کریں گے۔ اتنے جو نبی ہونے کے بعد، اولو العزم ہونے کے باوجود، صاحب کتاب صاحب کلمہ ہونے کے باوجود عیسیٰ پیچھے کھڑے ہوں گے، مہدی کو نماز پڑھائیں گے نہیں، مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ ارے جو عیسیٰ اتنی خصوصیات رکھتے ہوں وہ علی کے 11ویں بیٹے کے آگے نہیں بلکہ پیچھے کھڑے ہوں گے۔ اگر معصوم نبی یہ جرت نہیں کرے گا کہ مہدی کو نمازیں پڑھائے تو 40 سال کافر رہنے والا بھلا علی کو نمازیں کیسے؟ مہدی ہیں، اپنے زمانے کا محمد، اپنے زمانے کا علی، اپنے زمانے کا حسن، اپنے زمانے کا حسین۔ بس اس سے زیادہ اور آج کی حد تک نہیں جاؤں گا۔ آپ نے بہت خوبصورت جشن سنا، بہت خوبصورتی کے ساتھ ماشاءاللہ آپ نے ہمارے بہت ہی محترم مہمان جناب میر تکلم صاحب کا استقبال کیا، بہت خوبصورتی سے سنا۔ ہم ان کے انتہائی ممنون اور متشکر ہیں کہ انہوں نے وقت دیا اور مومنین نیو یارک کی خدمت میں یہ موجود رہے۔ ہم ان کی درازی عمر کے لیے بھی دعا گو ہیں، اور تمام پڑھنے سننے والے جنہوں نے پڑھا، سنا، نعرے لگائے، بہترین جشن منایا، خدا آپ سب کو اجر جزیل عطا فرمائے۔ دور نظیر سے آنے والوں کو خدا دنیا اور آخرت کی نعمتیں عطا فرمائے۔ جو بیمار آئے ہیں شفا یاب ہو کے جائیں، جو مقروض آئے ہیں قرض ادا ہو جائیں، جو تنگ دست ہے رزق حلال مل جائے، جو پریشان حال ان کی پریشانیاں دور ہو جائیں، اور وہ وقت دور نہیں کہ انشاءاللہ خدا ہمیں اپنے زمانے کے امام کے حضور میں یہ جشن منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک پیغام بھی سن لیں، اپنی زندگیوں میں دعائے فرج کو لازم قرار دیں۔ روایات میں ملتا ہے، بے شمار فضائل ہیں۔ اللہم کل ولیک الحجت، یہ دعا جو آپ مانگتے ہیں، جو اپنی زندگیوں میں یہ دعا پڑھتا ہوگا، اگر امام کے ظہور سے پہلے دنیا سے چلا بھی گیا، خدا اس کی قبر پر 2 فرشتوں کو معین کر دے گا۔ جب زمانے کے امام کا ظہور ہوگا، فرشتے اس کا شانہ ہلا کے کہیں گے تو زندگی میں دعائے فرج پڑھتا تھا، اٹھ، اللہ نے تیرے امام کو اذن ظہور دے دیا ہے، آپ نے امام کے لشکر میں شامل ہو جا۔ خدا ہمیں اپنے امام کے ساتھ متمسک رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خدا زمانے کے امام کے اس غیبت کے زمانے میں فتنوں سے ہماری قوم کو محفوظ فرمائے۔ خدا اس ملت کو اتفاق و اتحاد عطا فرمائے۔ ہمارے مراجع عظام، علماء کرام، ذاکرین عظام، شعراء کرام، ہمارے ماتمی، ہمارے مومنین، خدا اس خوبصورت گلدستے کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرمائے۔ خدا ہمارے اداروں کی رونقوں کو دوبالا فرمائے۔ خدا ہمارے ماتمیوں کی زندگیاں دراز فرمائے۔ خدا ہمارے ان شعراء کی حفاظت فرمائے۔ خدا آپ تمام کو دنیا اور آخرت کی خیر عطا فرمائے۔ آج کے بانیان جشن کے مال و رزق میں خدا وسعت عطا فرمائے۔ الخوئی سینٹر کی رونقوں کو دوبالا فرمائے اور پڑھنے سننے والوں کو اجر جزیل عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین بے رحمتک یا ارحم الراحمین۔ متوجہ زیارت۔ السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ، السلام علیکہ یا باعث الہدا، السلام علیکہ یا من اختارہ اللہ، السلام علیکہ یا امیر المؤمنین یا علی بن ابی طالب، السلام علیکہ یا خدیجہ الکبریٰ یا ام المؤمنین، السلام علیکہ یا فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکہ یا ابو الفضل العباس یا قمر بنی ہاشم، السلام علیکہ یا زینب بنت علی، السلام علیکم یا حسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، وعلی ابن الحسین ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد وموسى ابن جعفر وعلی ابن موسیٰ ومحمد ابن علی وعلی ابن محمد والحسن العسکری علیہم الصلاة والسلام۔ السلام علیکہ یا مولانا یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا کعبۃ الایمان، السلام علیکہ یا کامل الکفر والطغیان، السلام علیکہ یا دافع الظلم والعدوان، عجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک وجعلنا واولادنا من اعوانک وانصارک ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیاً وحافظاً قائداً وناصراً ودلیلاً وعینا
حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. نعرہ حیدری.